خدا تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو موت کا خوف لگا رہتا ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم، چونکہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جو آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اگر میں چاہوں کہ بھئی میں اب مثلا 2020 میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ بھئی میری زندگی پاکیزہ زندگی شروع ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر میرے پاس اتنا شعور ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھ لوں کہ صالح ہے یا نہیں ہے، تو وہیں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی اگر میرا عمل صالح ہوگا تو پاکیزہ زندگی آئے گی۔ چلو کوئی کہے کہ بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے جو کام کیا وہ صالح تھا یا نہیں تھا، تو پھر اس پچھلی آیت کو دیکھ لو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ دیکھو تمہاری زندگی اپنے لیے گزر رہی ہے، دوسروں کے لیے گزر رہی ہے۔ اگر زندگی دوسروں کے لیے گزر رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی خدا کے فرمان کے تحت گزر رہی ہے، یہ پاکیزہ زندگی، یہ عمل صالح۔ اب میں چاہوں کہ خدا کے فرمان کے تحت زندگی گزاروں تو مجھے کیا نصیب ہونا چاہیے؟ بالکل پن پوائنٹ کیا نصیب ہونا چاہیے، تاکہ میرے لیے کوئی دھوکہ نہ رہے، میرے لیے کوئی ابہام نہ رہے۔ خدا کا دین ہمیں ابہام میں نہیں رکھنا چاہے گا۔ ہاں کچھ جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنی محدودیت کی وجہ سے کلیئر نہیں ہو پائیں گے، لیکن خدا کا دین تو واضح رہے گا۔ تو چند پوائنٹس بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جیسے ہی پاکیزہ زندگی شروع ہوگی کیا ہوگا؟ سورہ نحل کی آیہ کریمہ دوبارہ ریفر کرتا ہوں۔ جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، صبر کرنے والوں کو اجر دے گا، جو عمل صالح کرے گا اسے پاکیزہ زندگی دے گا۔ آپ کی زندگی میں صبر بڑھے گا، صبر کے بغیر یہ مرحلہ نصیب نہیں ہونے والا۔ خدا متعال نے اتنا صبر کے اوپر تاکید کی، اتنا صبر کے اوپر تاکید کی، مفہوم کیا ہے اس کا؟ آپ تصور کریں، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انسان خاص مرحلے کے اندر خاص جملات ادا کرتا ہے۔ عاقل انسان ہر وقت ہر چیز نہیں کہتا، عقل مند بہت سوچ سمجھ کی بات کرتا ہے۔ خاص مرحلے میں خاص جملات کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ذرا تصور کریں، سید الشہداء آخری لمحات میں جب اپنی بہن سے الوداع کرنے آئے، اس سے بڑھ کے کوئی اہم وقت ہوگا؟ ختم ہو گیا سب، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ اس وقت کیا فرمایا اپنی بہن کو؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان آیہ کریمہ کو ملائیں، اہل بیت کی تعلیمات کو ملائیں، خود بخود ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، صبر چاہیے۔ یہ صبر کتنا چاہیے؟ ہر جگہ سے شروع کر سکتے ہیں آپ صبر کو۔ بھئی آپ صبح نماز کے لیے اٹھیں گے، یہ بھی صبر ہے۔ کسی کے لیے شوق ہوگا، کسی کے لیے مشکل ہوگی۔ کوئی شوق سے اٹھے گا، اتنے شوق سے اٹھے گا کہ اگر نہ اٹھے تو اپنے آپ کو محروم سمجھے گا، اپنے آپ کو عذاب میں سمجھے گا۔ کوئی شوق سے نہیں اٹھے گا، سختی سے اٹھے گا۔ اب یہیں سے ایک معنی میں صبر یہیں سے شروع ہو جائے گا کہ بھئی اس نے صبر کیا یا نہیں کیا۔ چلو سختی بھی تھی، صبر کیا یا نہیں کیا، بس یہاں سے آپ شروع کریں، پھر کہیں تک لیتے چلے جائیں۔ خدا متعال کا دین ہم سے صبر ڈیمانڈ کرے گا۔ کبھی حلال اور حرام کے مقابلے میں حرام کمائی میں صبر لے کے آئے گا، اور جیسا کہ خدا متعال نے کہا کہ تم اس یقین پر پہنچ جاؤ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ چونکہ میں خود ایک خاص حالت سے گزر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آپ کے سامنے کس طریقے سے اپنی حالت سے ہٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کروں۔ زندگی میں صبر ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اگر درجات بڑھانے ہیں ہمیں تو ہمیں اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک بات اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ کو اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں کلیئر ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے ہمارے لیے۔ جب انسان بہت سختی میں آتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کلیئر ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ مثلا ابھی میں
مثلا دیکھتے ہیں ہمارا بدن صحیح ہے، صحیح سالم ہے، اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی شخص صحیح سالم ہوتا ہے، اپنا ٹیسٹ کراتا ہے، بعد میں نعوذ باللہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیماری، تو ابھی ٹیسٹ کے اعلان ہونے سے پہلے تک آپ نے صحت کا معیار کیا قرار دیا تھا؟ وہ تو تھا ابھی بھی، اور 2 منٹ کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے تو پتہ چلا وہ جتنے آپ نے صحت کے معیار بنائے تھے وہ سب کے سب غلط تھے۔ آدمی تو مرنے والا ہے، آدمی تو جا رہا ہے۔ اچھا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم مومن ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم صابر ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کامل ہیں۔ اگر ہم اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں جو وہ کریٹیکل جگہیں ہیں تو پھر شاید ہمیں سمجھنے کا موقع ملے کہ بھئی یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اس میں بہت گنجائش باقی ہے، ابھی اس میں بہت مقامات باقی ہیں۔ ابھی یہ جو شہداء جن کے اوپر میں اور آپ فخر کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنتوں سے اس وضوح اور کلیئرٹی کو حاصل کر لیا تھا۔ یہ جو مثلا ہم شہید قاسم سلیمانی کو لیے ہوئے ہیں اس وقت، الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے مکتب کے اندر ایسے جری، بہادر، عارف، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے خلق کیے خدا متعال نے۔ رہبر معظم ایک موقع پر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جیسوں سے ہمیں شفاعت ملے گی۔ یہ بھئی کس کلیئرٹی پر پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ، کس وضوح کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کتنی روشنائی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو ہم لوگوں کی زندگی ہے اگر معرفت میں اور وضوح اور روشنی میں اس درجے پر پہنچے، حیات طیبہ ہے، پھر حیات طیبہ ہے۔ تو میں اور آپ کیا کوشش کریں؟ کوشش کریں ہم لوگ روشنائی تک پہنچیں، کسی طریقے سے کلیئرٹی تک پہنچیں۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے امتحانات میں خوش رہنے کی کوشش کریں، سختیوں میں تھوڑی سی سختیوں میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ کس بات پہ سختیوں میں خوش رہیں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو ایک بات فوراً سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ کو اور مجھے حیات طیبہ چاہیے، ہمیں کچھ سختیوں سے گزرنا پڑے گا، ان سختیوں پہ صبر دکھانا ہوگا۔ اس صبر اور اس سختی کے نتیجے میں خدا نے متعلق کلیئرٹی دے گا، ایک وضوح نصیب کرے گا۔ وہ وضوح اور وہ کلیئرٹی اطمینان دے گی، سکون دے گی۔ یہ سکون و اطمینان اس پاکیزہ زندگی کی جھلک بنے گی۔